اگر وہ اسلام کو ان لوگوں کی زبان سے سن رہے ہوں جنہوں نے ساری تعلیم ہی ہاتھ پھیلا کے مالداروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں کے چندوں سے لقمے کھا کر کی ہو، ان کی غیرت نفس تو اسی دن ہی مر گئی تھی جس دن اس دین پڑھنے والے بچے کا ہاتھ مالدار کے سامنے پھیل گیا تھا۔ اور علامہ اقبال نے یہی بات تو کی تھی، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ ہم غلام پال کر ان کی زبان سے، غلاموں کی زبان سے آزادی کا درس سننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم جن کو آج مولوی کہہ کے رد کر دیتے ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو غریب کا بیٹا تھا، روزگار کے لیے مدرسہ چلا گیا، سال ہا سال پڑھ کے مسجد میں آیا، روزگار کے لیے مسجد کی امامت میں گئی۔ اگر آپ شیر کو بھی بکریوں میں چھوڑ دیں تو 20-25 سال بعد وہ بھی اپنی شیر کا بچہ بھی اپنی شناخت بھول جاتا ہے۔ کسی بھی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے دینی فکر میں انقلاب اور حریت کو برقرار رکھنے کے لیے دین کو اور دین کے فکر کو پروان چڑھنے کا وہ ماحول نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمام انسانوں کو 2 حق عطا کیے ہیں، ایک حق کا نام ہے متاع، ایک کا نام ہے مستقر۔ مستقر کہتے ہیں رہنے کا حق اور متاع کہتے ہیں جینے کا حق۔ اس کو جدید زبان میں ایک سیاسی آزادی کا حق ہے اور ایک معاشی آزادی کا حق ہے۔ فرمایا چونکہ یہ حق ہم نے سب کو دیے ہیں اور ان بنیادی حقوق میں سب یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی غریب اور امیر کا، یہ بنیادی حق ہیں اور سب یکساں ہیں۔ تو کلیش کیا ہے؟ کچھ لوگ چاہیں گے کہ دوسروں سے سیاسی اور معاشی آزادی کا حق چھین لیں اور وہ ان کے دست نگر بن جائیں، ان کا رہنا اور جینا بھی ان کی محتاجی میں ہو، اور کچھ چاہیں گے وہ مظلوموں کو ان کی سیاسی اور معاشی حق کو واپس دلا دیں۔ کچھ استحصال کی جنگ لڑیں گے اور کچھ ان کے حقوق کی بحالی کی جنگ لڑیں گے۔ سو جو لوگ استحصالی ہیں وہ باطل ہیں، اور جو استحصالی قوتوں کے خلاف برسر پیکار رہ کر غریب کے سیاسی اور معاشی حقوق کی بحالی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ اہل حق ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں امام حسین کی اور معرکہ کربلا کی تو یہ بات درست ہے کہ وہ ایک تسلسل ہے پیغام انبیاء کا، وہ ایک تسلسل ہے کردار انبیاء کا۔ حسین تسلسل ہے سیرت انبیاء کی اور حسین تسلسل ہے پیغام انبیاء کا۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ذکر پڑھ لیں قرآن مجید میں، آپ کو ایک بات بغیر اختلاف کے، بغیر فرق کے اور بغیر کسی کمی بیشی کے نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ جس پیغمبر نے بھی آ کے صدائے توحید بلند کی اپنے معاشرے میں، اس کی سب سے پہلی مخالفت اور مزاحمت اس سوسائٹی کے جاگیرداروں اور سرمایہ داروں نے کی۔